اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ امت کی جو حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مساجد کے جو امام ہیں ان کو ایک بڑا مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا، لیکن کیا آج وہی مرتبہ ان کا ہے جو اماموں کا مرتبہ ہونا چاہیے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام، خطیب جو ہماری مسجدوں کی جان ہوا کرتی تھی، جو ہمارے قائد ہوا کرتے تھے، آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پاس کوئی قائد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منصبی ذمہ داری ان کو نبھانی چاہیے تھی شاید وہ نہیں نبھا پا رہے ہیں۔ جو قائدین ہمارے فکر کرنی چاہیے وہ شاید اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ان کے مقتدی ہیں وہ انہیں اس منصب پر ان کی اس ذمہ داریوں کا احساس بھی نہیں دلاتے ہیں، اور دوسری وہ خود بھی ان کو اپنا قائد قبول نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم قائد لیس ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، رہبر نہیں ہے۔ اور ان شدید حالات میں ہمیں ضرورت تھی ایک ایسے قائد کی جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ دیکھیے، کسی بھی مسجد کی جان اس کا امام اور اس کے خطیب ہوتے ہیں۔ لوگوں کو بیدار کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی عوام کو بیدار کرے، اور اگر وہ چاہے تو اپنی عوام کو سلا دے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی عوام کو ہوشمند کرے، اور اگر وہ چاہے تو مدہوش کر دے۔ یہ ان تقریروں اور خطبوں سے طے ہوگا جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے وقت اور حالات کے مطابق ہماری لیڈرشپ، ہمارا مارگدرشن کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، ورنہ خواب غفلت کی باتیں سنا سنا کر ہمیں سلا دیں گے اور ہماری پوری زندگی ایسے ہی پریشانیوں میں گزرے گی۔ کیونکہ ایک قائد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فکر کرے، اپنی لوگوں کی رہنمائی کرے، ہر مشکل دور میں، ہر مشکل حالات میں ان کی صحیح رہنمائی کرنا ہی قائد کا کام ہے۔ لیکن قائد، رہنما جب اپنی ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا ہے تو وہ خواب غفلت کی باتیں کرتا ہے، اور ایسی ایسی بات کرے گا، دین اور دنیا کو الگ کر دے گا، اور ہماری ذمہ داری بالکل اس بات پر نہیں رہ جائے گی کہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے کیا دین اس میں ہے یا نہیں ہے، ان باتوں کو چھوڑ دے گا، اور ہماری جو دین ہے اسے صرف مذہب بنا کر کے، انہیں عبادتوں تک محدود رکھ کر کے ہماری رہنمائی کرے گا۔ اسی لیے دیکھیے، آج جتنی امت کو ضرورت تھی، امت نے جتنے کھانے کے سنت پر توجہ دی، جتنا بیٹھ کے پانی پینے پر توجہ دی، کپڑے پہننے پر توجہ دی کہ کیسے کپڑا پہنا جائے، یہ ساری سنتیں امت کو یاد ہے۔ کیا کھایا جائے، کھانے کے بعد میٹھا کھایا جائے، نمکین کھایا جائے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہماری دنیاوی زندگی کیسے بہتر ہوگی، ہم کیسے ایک رول ماڈل کے طور پہ دنیا کے سامنے ابھریں گے، ہم کیسے دنیا کا نیترتو کریں گے، ہماری دنیاوی زندگی دین کے مطابق کیسے ہوگی، ہم سماج کے نرمان میں اپنا کیا یوگدان دیں گے،
ان تمام باتوں میں ہماری رہنمائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہماری ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ قوم صرف لینے والی قوم ہے، جبکہ ہم سوسائٹی کو دینے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا وجود ہی رکھا تھا، اس لیے قائم کیا تھا کہ آپ سوسائٹی کو دیں گے، آپ برائیوں کے خلاف روکنے والے ہیں، آپ اچھائیوں کی دعوت دینے والے ہیں، بھلائیوں کی دعوت دینے والے ہیں۔ لیکن افسوس، امت نے جب اس کام کو بھلا دیا، جب اللہ کی زمین پر سرعام شرک ہو، سرعام سودی نظام ڈیولپ کرے، سرعام شراب بیچی جائے اور تمام طرح کی برائیاں ہو اور امت کے لوگ خاموش ہو، امت کا وہ امام خاموش ہو، اس کے پاس کوئی پلاننگ اور منصوبہ نہیں ہو کہ ان چیزوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، امت کا نیترتو کرنے کے لیے جب وہ تیار نہیں ہوگا تو یہی حالت ہوگی کہ امت پستی میں چلی جائے گی۔ امت کا کوئی رہبر نہیں ہونے کی وجہ سے ہر ایک آدمی اپنی مرضی کا کرے گا اور وہ دوش دے گا، صرف وہ الزام تراشی کرے گا۔ لیکن چونکہ اب قائد ہمارے ہیں نہیں اور ہمیں قائدانہ صفات کے ساتھ ہم ان کو لیڈر تصور اپنا لیڈر ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں، تو یہ جو گیپ آ گئی، اس گیپ کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جب کوئی اچھا آدمی چاہتا ہے، دینی آدمی چاہتا ہے کہ ہم ان کا نیترتو کریں، تو اب ہم ان نیترتو کرنے کو بھی سویکار نہیں کر رہے، چونکہ اب ہم کسی کے نیترتو کو سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جب ہم نیترتو وہین ہو جائیں گے، جب ہمارے پاس قائد نہیں رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان بکریوں کی طرح ہم اپنے الگ الگ ریوڑوں میں چلے جائیں گے۔ بکری کو ایک سمت میں لے جانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی آواز پہ ساری کی ساری بکریاں، سارے کے سارے وہ پالتو جانور اس کی آواز کو سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کے راہ پر چلتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت ان سے بھی بدتر ہو چکی۔ تو آج بھی اگر ہم یہ تیار نہیں ہوئے، آج بھی ان معاملات کو نہیں سمجھے اور ہم نے اپنا قائد نہیں بنایا، اور جو قائد ہے، جو امام ہیں، انہوں نے ہم اس منصب کو نہیں سنبھالا، تو آنے والا دن بہت سخت ہوگا اور اس وقت ہم بکھرے ہوئے ہوں گے اور ہم پر طرح طرح کی آزمائشیں اور پریشانی ہوگی اور ہم سب یہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے مجبور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ اگر یہ چیزیں آ جائیں، ہم قائدانہ صلاحیت والے لوگ ہیں، ہم ایک امت ہے، اگر یہ فیلنگز ہمارے اندر آ جائے اور ہم ایک جھنڈے کی طرح متحد ہو جائے، تو ہم اپنے حالات بھی بدل سکتے ہیں اور سماج میں جو برائی ہو رہی ہے اسے بھی روک سکتے ہیں اور ایک ماڈل دکھا سکتے ہیں دنیا کو کہ یہ ہے امت مسلمہ کا ماڈل، یہ ہے اسلامک نظام کا ماڈل۔ جب تک ہم کسی چھوٹی سی جگہ، کسی ایک محلے میں بھی اگر ہم قائم نہ کر سکیں غیر سودی نظام، ڈرگس فری، ایڈکٹ جو ہمارے یہاں تیزی سے بڑھ رہا ہے، نشہ خوری کے خلاف ہماری مہم، ایک آئیڈیل سوسائٹی جس میں کسی طرح کا دہیج کا لین دین نہیں ہو، جہاں لوگ کسی کا مال گمن نہ کر، ایک چھوٹے سے محلے میں بھی اگر ہم نے قائم کر دیا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہوگی ہماری۔ یہ سماج دیکھ کر کے اگل بغل کے لوگ پربھاوت ہوں گے۔ چلتا پھرتا عملی نمونہ پیش کرنا ضروری ہے۔ کتابی باتیں، اچھی باتیں سے آج حالات نہیں بدلیں گے، بلکہ وہ رول ماڈل کی ضرورت ہے، وہ ماڈل سماج میں ہونا چاہیے جو ہم دکھا سکے دنیا کو کہ یہ ہے اسلام جو کہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ دھنیہ واد۔